لیکن حضور کی اپنی زندگی کیسی تھی، حضور کا اسٹیٹس آف لائف کیسا تھا، کس طریقے کے اپنی زندگی شب و روز گزارتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمال پہ فائز ہونے کے باوجود، اس عظیم مرتبے پہ فائز ہونے کے باوجود نہایت ہی متواضع اور منکسر المزاج تھے، نہایت متواضع، نہایت منکسر المزاج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ گھر میں خود جھاڑو دے دیتے تھے۔ آج تو اگر ہمارے پاس مال و دولت کا انبار ہو جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ دو چار نوکر رکھ لے، ہم آرام سے بیٹھے رہے، ہمارے نوکر سارا کام کرتے رہے۔ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دیا۔ اس عظیم شخصیت کے باوجود حضور کا عمل کیا ہے؟ خود ہی اپنے گھر میں جھاڑو دے لیا کرتے تھے، بازار سے اپنا سودا سلف خود خرید کر کے لاتے تھے، اگر جوتی کبھی پھٹ جاتی تو خود اس کو سی لیتے تھے، بکری کا دودھ خود دوہ لیتے تھے، اور کھانے کے لیے اس انداز میں بیٹھتے تھے، اس انداز میں بیٹھتے تھے کہ حضور فرماتے ہیں انا آکلو کما یاکل العبد، میں اس طریقے سے کھانا کھاتا ہوں جس طریقے سے ایک غلام کو کھانا چاہیے۔ عرب کی سرزمین پہ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس اخلاق کے ذریعے انسانیت کا اسٹیٹس کس طریقے سے بلند کر رہے ہیں۔ عرب کی وہ سرزمین ہے جہاں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اپنے اس معاشرے میں جسے کسی حد تک نیچا سمجھتے ہیں یا بعض لوگ جسے نیچا سمجھتے ہیں اس کی بھی ایک اسٹیٹس ہے آج کی زندگی میں، لیکن عرب کے معاشرے میں یہ بھی اسٹیٹس ان کو حاصل نہیں تھا، یہ بھی درجہ حاصل نہیں تھا۔ حضور نے تواضع اختیار کر کے ان غلاموں کا مرتبہ کس طریقے سے بڑا کیا ہے۔ حضور فرماتے کہ میں اس طریقے سے کھاتا ہوں جس طرح غلام کھانا کھاتا ہے، یعنی حضور نے غلام کا مرتبہ بڑھایا ہے کہ غلام کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، غلام کو اپنے سے نیچا سمجھ کر کے نہ دیکھو، دیکھو تمہارا رسول اس طرح سے کھاتا ہے جس طرح وہ بھی کھاتا ہے، تو غلام کی حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، تم یہ دیکھو کہ ہمارا رسول بھی اسی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، معاشرے میں بڑا چھوٹا، معزز خاندان، غیر معزز خاندان، کوئی بھی بیمار پڑ جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو سب کے جنازے میں شریک ہوتے تھے۔ ایک ادنا سے ادنا غلام اپنے یہاں اگر حضور کو دعوت دیتا تو بنا کچھ سوچے، بنا پیشانی پہ بل لائے ہوئے حضور اس کی دعوت قبول کرتے، اس کے گھر تشریف لے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ عرب کی سرزمین پہ سواریوں کے لیے عام طور سے 3 چیزیں استعمال کی جاتی تھی، اونٹ، گھوڑا اور دراز گوش، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں تو گدھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات اس دراز گوش پہ سوار ہو کر کے سواری کر لیا کرتے تھے، یعنی جسے انسان نیچا سمجھتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسے بھی اختیار کیا اور پیغام دیا کہ کسی بھی شخص کو چاہے وہ جس حد تک نیچے اتر کے زندگی گزار رہا ہو اسے کمتر نہ سمجھو، اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کی بھی ایک پہچان ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے سہنے کا طریقہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی بچھائے ہوئے آرام فرما رہے تھے، چٹائی پہ ایک بھی کپڑا نہیں پڑا ہوا تھا، کوئی چادر نہیں بچھی ہوئی تھی، ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کے چھال پڑے ہوئے تھے اور حضور اس پہ آرام فرما رہے تھے۔ بدن مبارک پہ چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر تشریف لائے، یہ حالت دیکھی، بدن مبارک پہ نشان دیکھے تو زارو قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا تو کہا عمر کیوں روتے ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کس آرام کی زندگی جی رہے ہیں، کس عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہیں، اور آپ اللہ کے اس قدر محبوب پیغمبر ہیں اور آپ اس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ خیالات کبھی کبھی ہمارے دل میں بھی آتا ہے، گھریلو معاملے میں ہمارے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے فلاں تو بڑی عیش کی زندگی گزار رہا ہے، فلاں تو ایسا اور ایسی زندگی گزار رہا ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں،
ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارا اسٹیٹس تو بہت نیچے گرا ہوا ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو۔